الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق اللہ العظیم. محترم دوستو، آپ کے علم میں رہنا بھی چاہیے، اور میں نے بات کئی بار آپ کو بتائی بھی ہے کہ یہ 2 مہینہ اور 10-15 دن 2.5 مہینہ تقریباً حج کے دن شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ تینوں مہینے حج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے. یہ حج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام عبادتوں کی جامع اور انتہائی درجے کی عبادت ہے. حج سے بڑا اس کے بعد کوئی فریضہ نہیں. حج تمام عبادتوں کی جامع اور سب سے شاندار، سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. اور غور کیجئے تو ہے، کیونکہ الگ الگ عبادتیں جو ہیں وہ تمام عبادتیں ایک ساتھ حج میں ہیں. نماز ایک مستقل عبادت ہے، روزہ ایک مستقل عبادت ہے، زکوٰۃ ایک مستقل مالی عبادت ہے. یہ جو عبادتیں الگ الگ ہیں وہ ساری عبادتیں ایک ساتھ حج میں جمع ہیں. حج میں نماز بھی ہے، اور نماز میں تھوڑا اور نمازوں میں اور حج کی نمازوں میں کچھ فرق بھی ہے. حج کے عظمت کے اعتبار سے اور نمازوں کے مقابلے میں حج میں کسی درجے میں سے بلندی ہے. کوئی مسافر ہے تو اس پر نماز کم ہے. یہ مسافر کی نماز تو یہاں بھی کم ہے، لیکن ایک خاص بات اور بھی جو اور کہیں کسی کو حج کے علاوہ حاصل نہیں ہے اور نہ اس کی اجازت ہے، وہ یہ ہے کہ حج کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشل رعایتیں دی کہ خاص حج کے دن ظہر کے وقت میں 2 نمازیں پڑھ لو ایک ساتھ. ظہر ہی کے وقت میں 2 نمازیں، ظہر بھی اور عصر بھی. پہلے ظہر پڑھ لو، بعد میں عصر پڑھ لو. ظہر کا وقت ہو رہا ہے، دونوں ایک وقت میں 2 نمازیں، اسپیشل رعایت. اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ میں پڑھ لو، اسپیشل رعایت. عشاء کے وقت میں مغرب پڑھ لو. یہ خصوصی رعایت ملی حج میں، اور کسی وقت میں رعایت نہیں، کسی کو کسی دنیا میں رعایت نہیں. یہ رعایت صرف حج کے ساتھ ہے کہ وہ حج کا درجہ بلند ہے، اس کے مسائل الگ ہیں، ان میں ایک مسئلہ ہے اسپیشل رعایت. اچھا کیوں کیا گیا کہ ظہر اور عصر ایک ساتھ میں پڑھ لیجیے، اور ظہر پڑھنے کے بعد سنت کا مسئلہ نہیں ہے. ظہر کے فوراً بعد آپ کو عصر پڑھنا ہے. عصر کی بھی سنت نہیں ہے، ظہر کی بھی سنت نہیں ہے. مغرب پڑھنے کے بعد عشاء فوراً پڑھ لیجیے، سنت کا مسئلہ نہیں ہے. ایسا کیوں کیا گیا کہ ظہر اور عصر ایک ساتھ کی،
اور مغرب اور عشاء کو ساتھ کر دیا. آپ غور کیجیے اللہ کی کتنی عنایت و کرم اور فضل کی بات ہے، تاکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت اور ضرورت مانگنے کے لیے وقت کم نہ پڑے. خوب مانگو. ادھر نماز کے بجائے یہاں نماز پوری کر لو، 2 منٹ میں 2 رکعت پڑھنی ہے. اب آپ ظہر بعد سے لے کر عشاء تک مانگتے رہو، جتنا مانگنا دعا کرو. پچھلی زندگی جتنی گزری ہے اس کی دعائیں مانگ لو، گناہوں سے معافی ہو جائے. اگلی زندگی جتنی باقی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی معاہدہ کر لو، بات چیت کر لو، توبہ کر لو، بچنے بچانے کی دعا کر لو. اتنا مضبوط کام کرو کہ جو بقیہ زندگی ہے اس میں اللہ کی حفاظت مانگ کر لوٹو، مل جائے پوری. کتنا مانگنا چاہتے ہو؟ کس کے لیے مانگنا چاہتے ہو؟ اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، مرنے والوں کے لیے، جینے والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے دنیا کے عالم کے لیے. کتنا مانگنا چاہتے ہو؟ جتنا تمہاری طلب ہے اللہ کی رحمت اس سے کہیں وسیع ہے، اور آپ کو سب کچھ دینے کے لیے بلایا. حج کرنے والا جو گیا ہے اس کو دینے کے لیے بلایا، اور دینے کے لیے موقع اتنا دیا. کتنا مانگ سکتا ہے تو مانگ، اپنی تیری طاقت کتنی ہے. ٹائم بھی خوب دے دیا. نماز کا اسپیشل وقت ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھو، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھو، اور اللہ سے خوب اس بیچ میں خوب دعائیں کرو. اب آپ کو تہجد کے وقت کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جمعہ کو خصوصی دن دعا کے لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، آپ ہیں، میدان عرفات ہے. اتنا مانگ سکتے ہو، مانگو. اس میں اسپیشل کیا ہے. علماء سے محبت رکھنے والوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ آج میں کوشش میں ہوں کہ انشاءاللہ عشاء کی نماز میں ایک بہت بڑے عالم جو افریقہ سے تشریف لائے ہیں ان کا بیان کروں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے مسجد میں عشاء کی نماز میں ان کا بیان ہو، اور عالم کی عزت و قدر کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آپ ان سے علم حاصل کر لیں، ان کا خزانہ لے لیں، ان کی بات سن لیں، عمل کا ارادہ کر لیں. پتہ نہیں کیا صورتحال ہو اور کیا اسی بات میں سمجھ گئے تو ذرا نوٹ کیجیے، اور کچھ لوگوں کو شریک کر سکیں تو عشاء کی نماز میں مولانا محمد ارشد صاحب دعوت برکاتہ کا بیان سماعت ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ پاک نے دعا کا موقع دیا ہے، اور اتنا دعا کا موقع کہیں نہیں ہے. دعا تو کبھی بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ خالی دعا مانگنے کا حکم ہو اور آپ دعا مانگیں، یہ صرف حج میں اس طرح. نماز کے بعد ہم لوگ جو دعا مانگتے ہیں اس میں مسائل ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا ثابت نہیں ہے. ثابت ہے، مانگنا چاہیے. بہت سی روایات میں ہے کہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، مگر باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا ثابت کرنے میں دشواری ہوتی ہے. تعامل کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے. لیکن حج کے بعد اس میں کوئی اختلاف نہیں کسی امت کا، پوری دنیا کا، کسی امام کا، کسی عالم کا. باقاعدہ اللہ کی طرف سرکوں میں دعا مانگو، اور دعا ہی مانگنے کے لیے بولے. اور اللہ پاک نے عجیب بات فرمائی قرآن کریم میں الگ الگ جگہوں پر
ایک بات تو یہ فرمائی کہ دعا نہ مانگنا نافرمانی ہے. اللہ پاک کو دعا بہت پسند ہے. دعا مانگنا کبھی بھی دعا مانگنے کا مزاج بناؤ. چلتے پھرتے دعا مانگ سکتے ہو. بہت سے بزرگوں نے ایک بات بڑی اچھی بتائی ہے اور آپ کے لیے تحفہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا اس کو اگر مضبوطی سے تھام لو تو بہت کام آئے. ہر وقت ہر کام سے پہلے دعا کر دو اللہ پاک یہ کام کرنے جا رہا ہوں پورا کر دیجیے. مسجد سے نکل رہا ہوں میری حفاظت کر لیجیے. نہ گناہ ہو نہ غلط بات ہو. ڈاکٹر کے جہاں جا رہا ہوں اللہ پاک ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا ہے. آپ اس کو ذریعہ بنا دیجیے میری شفا کا. دوا کھا رہا ہوں دعا کر دیجیے اللہ پاک یہ دوا مجھے شفا نہیں دے سکتی. اللہ پاک آپ اس دوا میں شفا پیدا کر دیجیے. آدھے سیکنڈ میں چند سیکنڈ میں دعا کر دیجیے. دل میں زبان میں آپ کے دعا آ جائے بس یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کا یقین و ایمان اللہ پاک سے جڑا ہوا ہے. دعا تو ہر وقت کرنی چاہیے. اور اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ دعا نہیں کرتے دعا مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر جائیں گے. نماز کی پابندی نہیں ہو پاتی ہے. بیان سنتے ہیں رمضان کی برکت دل میں جگاتی ہے. دل چاہتا ہے کہ پابند بن جائیں مکمل اور نہیں بن پاتے. بس یہ پابند بنانے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ پاک میرا دل تو چاہتا ہے مگر میں قائم نہیں رہ پاتا. میری مدد کر دیجئے. مجھے پکڑ کر پکا نمازی بنا دیجئے. میرے دل کو مضبوط کر دیجئے. غرض ہر چیز کے لیے ہر وقت دعا مانگی جا سکتی ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن خصوصی دعا جو ضرور قبول ہوگی وہ حج کے میدان عرفات پر. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو اسپیشل رعایت اور خصوصی رعایت وہاں ملی ہوئی ہے. دعا کا لمبا وقت کئی گھنٹوں دعا مانگنے کے لیے جتنی جی چاہے دعا مانگو. نماز میں بھی فرق پیدا کر دیا گیا ہماری دعا مانگنے کے لیے. تو حج میں ہر عبادت ہے. نماز بھی ہے اور مالی عبادت تو اس کے بغیر حج ہوگا ہی نہیں. ارے بھائی زکوٰۃ نکالتے بہت بنتی ہے جان پہ آتا ہے. حالانکہ 2.5% نکالنا میں کچھ ہونا نہیں چاہیے. 100 روپے میں 2.5 روپیہ دینا ہے کیا حیثیت ہے 2.5 روپے کی. مگر ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے کہ 2.5 روپے بھی نہیں نکال نہیں پاتا. تو 2.5 روپیہ دینے میں پریشانی ہے. اور اب جانا ہے حج پہ تو حج پہ سب سے پہلے تو مالی خرچ کرنا ہے. تمہارے اندر تمہارا امتحان ہے. مال خرچ کرو. کتنا خرچ کر سکتے ہو تمہارے پاس جتنا خرچہ کرو. تو 2.5 روپے کا مسئلہ اب نہیں ہے. اب مسئلہ ہے 5 لاکھ روپے کا. 1 آدھ لاکھ میں حج نہیں ہو رہا. 5 لاکھ چاہیے 7 لاکھ چاہیے 10 لاکھ تک حج 20 لاکھ تک کی کیٹیگری. تمہیں مال سے کتنی محبت ہے؟ مال پکڑ کر بیٹھنا چاہتے ہو؟ بچوں کی فکر کرنا چاہتے ہو؟ مستقبل بنانا چاہتے ہو؟ مال پہ مال لادنا چاہتے ہو کہ مال خرچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یہ پہلے ملے. مال تو دیا اللہ پاک نے. اللہ رب العالمین نہ دیتے تو ملتا نہیں. اور دیا یوں ہے کہ آپ کے دماغ میں نہیں آنا چاہیے. ہاتھ پیر اعضاء جوارح دل اور دماغ آپ کا مضبوط کس نے کیا؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اور ذرا ایک اسکرو ڈھیلا ہو جائے تو کوئی اس کے نہیں کر سکتا.
انہی اعضاء اور جوارح سے آپ کو مال ملتا ہے. مال بھی پیدا کیا، زمین آسمان تمام اسباب یہ سب اللہ نے پیدا کیا، تو دیا تو اسباب پیدا کر کے دیا اللہ ہی پاک نے، مال تو اللہ نے دیا ہوا ہے. بیٹے کی شادی آتی ہے تو 10-10 لاکھ روپے ایسے خرچ ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے 10 روپیہ خرچ ہو رہا ہے. بیٹی کی شادی ہو، مال خرچ کرنے میں ذرہ برابر کچھ افسوس نہیں ہوتا. جو لوگ خرچ نہیں کر پاتے، جن کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے، وہ بھیک مانگ کر خرچ کرتے ہیں، مگر خرچ کرتے ہیں، اپنی بھڑاس نکالتے ہیں، مال خرچ کرنے میں شادی ہوتی ہے. امتحان ہے بندے کا کہ تو اللہ کے راستے میں حج کرنے کے لیے اللہ پاک کو خوش اور راضی کرنے، اپنے گناہوں کو بخشوانے، عرفات میں اپنی مرادیں حاصل کرنے، اپنے ماضی کو صاف کرنے اور اپنے مستقبل کو آنے والے زمانے کو خوبصورت بنانے کے لیے عرفات میں جا کر مال اپنا خرچ کرے گا نہیں کرے گا. دکان پر دکان بنائے گا، اس میں تو بڑا تجھے مزہ آئے گا. شادی کرے گا تو بڑی خوشی ہوگی. بیٹیوں کو سجا کے بھیجے گا، مال خوب لٹائے گا، بڑا اپنی تمنا پوری کرے. لیکن یہاں تم کو ایسا لگتا ہے کہ مال خرچ کرنا چاہیے کہ نہیں. بڑا سخت امتحان ہے مال کا. 5 لاکھ 7 لاکھ 10 لاکھ خرچہ کرنا ہے، اور ایک بڑی تعداد. بڑا افسوس ہے، بڑا افسوس ہے. آپ سنیے، میرے ہاں اس طرح کی باتیں آپ سن کر عام کیجئے. علماء نہ کہہ پاتے ہیں، نہ لوگ سن پاتے ہیں. آپ یہاں سنیے اور بتائیے لوگوں کو. عام لوگ غلط فتوے دیتے ہیں اور غلط بات سمجھاتے ہیں مال کے بارے میں، حج کے بارے میں. کیا غلط بتاتے ہیں؟ پہلے غلط سن لیجیے. کہتے ہیں کہ لڑکی کی شادی نہیں ہوئی، حج کیسے کرے؟ لڑکی گھر میں بیٹھی ہے، کیسے؟ بھائی کس نے آپ سے کہا یہ آپ سب کریں؟ یہ فتویٰ دینے کی اجازت کس نے دی ہے؟ آپس میں چل جاتا ہے فتویٰ، خوب زیادہ مفتیوں سے زیادہ چلتا ہے. لڑکی بیٹھی ہے لہٰذا حج نہیں کر سکتے، تمہارا حج ہوگا ہی نہیں. ارے واہ ماشاءاللہ، آپ تو حضور سے آگے چلے گئے. سب کیوں ایسا فتویٰ دیتے ہیں لوگ؟ کس نے اجازت دی ہے بھائی؟ شادی الگ ہے، حج الگ ہے. شادی میں کتنی بار بتا چکا ہوں میں، شرعی طور پر اسلامی طریقے پر کوئی خرچہ ہے ہی نہیں. پیسہ ہی نہیں خرچ ہونا، یہ پیسے والی عبادت ہی نہیں. اس کی وجہ سے پیسے والی عبادت جو حج ہے اس کو روکنے کا کہا کس کو ہے؟ بہت سے لوگ بہت سچ جملے کہتے ہیں. دیکھیے دونوں باتیں بہت الگ الگ ہیں. لڑکی کی شادی کا انتظام بھی کرنا ضروری ہے، اور جیسے بالغ ہو جلد سے جلد کر دیجیے. آپ مولانا قاسم نانوتوی کی طرح نہیں کر سکتے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق کر دیجیے. مولانا قاسم نانوتوی کا قصہ سنا ہے؟ دارالعلوم دیوبند جس نے بنیاد ڈالی، ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھایا. لڑکی کی شادی ایک لڑکے سے طے کر دی، طالب علم سے کہا کہ اگلے ہفتے آ جانا، میں انشاءاللہ نکاح تمہارا پڑھ دوں گا اور رخصت کر دیں گے. اصل میں بلایا، ہفتہ گزر گیا، وہ بچہ ہفتے کے بعد آ گیا. آیا کہا السلام علیکم حضرت حاضر ہوں. کہا کس لیے آیا ہو؟ کہا حضرت آپ نے بلایا تھا نکاح. ارے مجھے تو یاد ہی نہیں تمہارے نکاح. یہ ہمارے بزرگوں کا. ارے بھائی مجھے پتہ ہی نہیں تمہارے نکاح کے بارے میں، میں تو بھول گیا، مشغولیت زیادہ تھی، بھول گیا. اچھا صبر کرو، ذرا مغرب عشاء میں نکاح کر لیتے ہیں. یہ ہے کارڈ، یہ ہے شادی، یہ ہے نقشہ. گھر گئے، جا کے گھر والوں سے کہا کہ وہ بیٹی کی شادی ہے. میں نے شادی طے کر دی، نہ دن رکھا، نہ تاریخ رکھی، نہ ولیمہ، نہ کارڈ، نہ پھارڈ، نہ کچھ نہیں. گھر میں ایک دم سناٹا ہوا رہے. حضرت ٹھیک سے کپڑا بھی نہیں ہے. اللہ ہماری گھر بنا دیں گے، آج جو کپڑا اسے بھیج دو. یہ ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھایا.
یہ شادی ہو رہی ہے، بھیج دو اللہ پاک، رو کے رہ گئے گھر والے کچھ نہیں ہوا، نکاح پڑھ دیا رخصت کر اسی حالت میں رخصت کر کیا ہے یہ بھی شادی ہے اسلامی کریں گے کوئی کہاں خرچہ ہے رخصت کریں شادی میں جاؤ تو شادی کی وجہ سے چاہے لڑکے کی شادی ہو چاہے لڑکی کی شادی آپ کی آخرت آپ کا مستقبل آپ کی قبر میں اندھیرا آپ کے حشر میں آپ کا ہاتھ پکڑنے والے یہ لڑکی نہیں آئیں گے اپنا حج کر کے اپنا مستقبل بناؤ لڑکوں کی وجہ سے شادی میں لیٹ حج میں لیٹ بالکل جائز نہیں ہمارے پورب میں خاص طور سے مشرق میں اور کسی درجے میں یہاں بھی اور اکثر پورے ملک میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حج اس وقت کرو جب مرنے لگے کچھ نہ بچے کل ختم ایک دم ارے اب کیا کریں لڑکیوں کی شادی ہو گئی لڑکیوں کی ہو گئی گھر بھی بن گیا دکان بھی چل رہی ہے سب کام ہے تو اب کچھ بچنے نہیں لگا چلو حج کر چلو حج کر فرصت سے فارغ ایک کام ایسے پڑا ہے وہ بھی کریں میرے دوستو ایسا حج قبول ہوگا کہ نہیں خطرہ قبول ہی حج فالتو عبادت نہیں کہ سب سے فائدہ بنو تو کرو اور اکثر لوگوں کا مزاج ہے ہر لڑکے کی دکان بنا دو ہر لڑکے کا مکان بنا دو ہر لڑکے کا کر دو جب تک یہ اسٹیبل نہیں ہوں گے انگریزی میں بولتے ہیں بمبئی والے اور یو پی والے کہتے ہیں اپنے پیر پہ کھڑا رہو جب تک کچھ سہارا نہ بنے کیسے چھوڑ کے چلے جائیں ان کو چھوڑ کے تم نہیں جاؤ گے اور حج کے لیے نہیں جاؤ گے اور یہ تم کو چھوڑ کر 10 بار چلے جائیں گے اور یہ کبھی تمہارے کام نہیں آئے گا خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالو عقل بندی سے کام کرو یہ بچے اس لائق بھی نہیں ہوتے اکثر ہماری اولادوں کی اولادیں اس لائق بھی نہیں ہوتی کہ ہماری نماز جنازہ کو پڑھا سکیں بہت دور کی بات ہے ٹھیک سے پڑھ سکیں اس لائق میں نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی کیا فرض ہے کیا واجب ہے معلوم نہیں ان کے لیے آپ زندگی بھر کا مال لگاتے ہیں دکان بنا لو مکان بنا لو شادی کر لو فلاں کر لو جہاں اڑ جاؤ وہاں چلے جاؤ اس چکر میں آپ نے اپنی آخرت کو تباہ کر دیا سودا کر دیا سودا بچے سے کر لو جس کے پاس کچھ نہیں ہے سودا اللہ سے کرو جس کے پاس سب کچھ ہے تمہارے بچوں کو بھی ٹھیک کر دے گا تمہاری بچیوں کو بھی ٹھیک کر دے گا تمہاری زندگی بھی ٹھیک کر دے گا یشهد منافع لهم حج کر کے تو دیکھو اس کے فوائد اتنے ہیں کہ ختم نہیں ہوں گے نہ دنیا میں ختم ہوں گے نہ آخرت میں ختم ہوں گے جتنی تم کو چاہیے ساری نعمتیں تم کو حج میں مل جائیں گے ارادہ کرتے ہو حج کا بالکل بات میں جو سب سے پہلے کرنا چاہیے اور آج کل میرے دوستو آج کل حج کتنا مشکل ہے کچھ اندازہ ہے آپ کو آج کل کا حج آپ کو اندازہ ہے کہ جو ہمارے پورب کا ذہن ہے کہ بڑھاپے میں حج کرو اللہ پاک معاف فرمائے بڑھاپے کا حج آج کی تاریخ میں ہو پائے گا کہ نہیں مشکل اور کیا حالت ہوتی ہے ان بوڑھوں کی 50 لاکھ کا 40 لاکھ کا 30 لاکھ کا 20-25 لاکھ کا مجمع ہے نفس نفسی کا عالم ہے حشر کا میدان رہتا ہے سارے انتظامات کے باوجود بڑی مشکلات میں اس پہ بوڑھے اور کمزور کو دیکھ کے رحم آتا ہے اس کو ترس کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری خدا بتا تو یاد رکھنا ہے نوٹ کر لو جوانی کہا جا سکتا ہے اس وقت جوانی کا جوانی چاہیے اور جوانی میں حج کرو گے آپ 30 سال 25 سال بہت سے بہت 40 سال کی عمر میں تو کم سے کم اس کے بعد ایک غیرت پیدا ہوگی کہ میں نے حج کر لیا جو باقی دن باقی ہے وہ تو ٹھیک سے گزر جائے تو ایک زندگی کا حصہ اچھا سے گزر جائے گا اور بڑھاپے پہ حج جو لوگ کرتے ہیں
ان کی نیت پہلے ہی یہ خراب رہتی ہے کہ اب تک جو کچھ پاپ کیا اب تو پٹوا بھری گیا، جتنا گناہ کرنا تھا سب کر لیا، اب کیا بچا؟ اب کر ہی نہیں پاؤ گے گناہ، اب چلو توبہ کر لیں۔ کیا فائدہ اس سے؟ آپ جب گناہ کر ہی نہیں پائیں گے تو آپ گناہ کر نہیں پائیں گے، اس وقت آپ گناہ سے بچنے کا ثواب آپ سے بدلنا چاہے نہیں ملے گا۔ میں نے مثال دی ہے، آپ کو یاد ہوگا، ایک نابینا یہ کہے کہ میں بدلے سے نظری نہیں کروں گا، اب میں کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھوں گا، اور کیا ہے وہ نابینا ہے، اکھیاں یہ نہیں ہوگا نہیں دیکھوں گا، نہ دیکھ بھائی جا، تو دیکھ، تجھ کو ثواب ملے گا، دیکھ جا۔ اب بوڑھا ہو گیا ہے، اس سے کوئی گناہ ہوگا ہی نہیں، وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کبھی توبہ کرنے اس کا فائدہ ہے؟ 30 سال 25 سال کی عمر میں توبہ کرو، 40 سال کی عمر میں توبہ کرو، تو ایک عمر کا حصہ اگر کچھ گناہوں میں گزرا ہے تو بقیہ کا حصہ تو اللہ کو دکھا سکتے ہو، اللہ پاک آپ کی دربار میں یہ عمر لے کے آئے۔ اس لیے حج سوچ سمجھ کے کیجئے، اللہ پاک ہمیں عافیت والا بہترین حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حج کا بیان ایک دن میں نہیں ہوگا انشاءاللہ، پھر خدا